دوستو، یہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں جو بڑے پیمانے پر مشاعرے ہوئے جہاں میں نے شرکت کی ہے ان کی رودات پیش کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ان مشاعروں کے انعقاد کے حوالے سے جو واقعات ہوئے ان سے متعلق کچھ اظہار خیال کرنا مقصود ہے۔ تو میں جو اس وقت بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے مہربان دوست مرتضیٰ برلاس، انہیں پنجاب میں مشاعرے کرنے کے جتنے مواقع میسر آئے ان میں مجھے بھی یاد کیا انہوں نے، مثلا منڈی بہاؤالدین میں، بہاڑی میں، ساہیوال میں، گجرات میں، بہت سی جگہ انہوں نے یہ مشاعرے کیے اور بڑے پیمانے پر کیے۔ مرتضیٰ برلاس بڑے دیانتدار پی سی ایس آفیسر تھے، ڈپٹی کمشنر رہے، تو انہیں یہ شوق رہا کہ شعراء کو بلایا جائے اور مشاعرے منعقد ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا، البتہ یہ ضرور ہے کہ جہاں میں ہوتا میں ان لوگوں کو بلاتا جو صاحب ثروت ہوتے اور یہ بتاتا کہ بھئی ہم آپ کے شہر میں اپنی روایت کو باقی رکھتے ہوئے مشاعرہ چاہتے ہیں، تو سب کہتے ہیں جی بہت اچھا خیال ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی آخر جن کو بلانا ہے انہیں آنے جانے کا اور کچھ نہ کچھ ان کو ہدیہ پیش کرنا ہے، تو ایک صاحب نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ میرے ذمہ، بڑا اچھا ہوا۔ دوسرا بھئی مشاعرہ کہاں ہوگا؟ تو سینما کے مالک نے کہا میں سینما بند کروں گا اس دن، آپ مشاعرہ کیجئے۔ یہ بھی ہو گیا۔ بھئی ان کا قیام بھی تو ہے، کہیں ٹھہریں گے وہ، تو اس کے لیے بھی ایسے لوگ تھے کہ جناب میری 2-3 کوٹھیاں ہیں تو ان کو وہاں پہ ٹھہرایا جائے گا، تو بڑا اچھا ہوا۔ تو یہ کہا کرتے تھے بھئی ہم نے کوئی رشوت نہیں لی، لیکن یہ ایک ہمارا انداز تھا لوگوں سے کام لینے کا۔ تو یہ جو مشاعرہ وہ کرتے تھے تو اس میں وہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ اپنے اس کام کو انجام دیا کرتے ہیں۔ انہیں ایک تلخ تجربہ یہ بھی ہوا کہ جب وہ کافی سروس کے بعد لاہور تشریف لے آئے، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب جس کو مشاعرے کا علم ہوتا کہ ان کے ہاں مشاعرہ ہو رہا، کوئی فون کر رہا ہے، کوئی خط لکھ رہا ہے کہ جناب مجھے نہ بھولیے، تو وہ بہرحال بلایا کرتے ان کو، اور وہ مشاعرہ جہاں بھی ہوتا ظاہر ہے کہ اس میں شرکت کرنے والے اپنا اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن لاہور جب آئے اور وہ سیکرٹری یہاں پر ہوئے تو چونکہ لاہور آ گئے تھے، یا لاہور میں تو وہ مشاعرہ اس اہتمام کا نہیں کر سکتے تھے، اب وہ خود کہتے تھے کہ اب کوئی مجھے ملنے کے لیے بھی نہیں آتا، میں تو جاتا اکثر۔ یہ بالکل انارکلی کے پیچھے ان کا آفس تھا اور بڑی محبت سے ملتے تھے، باتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں کہ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جب میں کمشنر تھا یا ڈپٹی کمشنر تھا یا جہاں جہاں رہا تو مشاعرہ تو ہوتا، تو لیکن یہ لوگ اس وقت تو منت خوش آمد کرتے تھے، مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ بلاتا تھا میں جو اچھے شاعر اور اچھا شعر کہنے والے ہیں، اور خود بھی سرکاری افسر ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں نا خود کے شاعروں میں افسر ہوں اور افسروں میں شاعر ہوں، مگر یہ تھا بڑے دبنگ لہجے میں بات کرتے تھے۔ سب رہبران قوم ہیں آلائشوں میں گم، ہم سے مگر مطالبہ قربانیوں کو ہے۔ تو وہ بڑی
سادہ زندگی بسر کی انہوں نے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں تو میں ذرا ایک تحریر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور وہ یہ کہ ان کا ایک شعر بہت اچھا ہے، جو ہر تیر جو ترکش میں ہے چل جائے تو اچھا، حسرت میرے دشمن کی نکل جائے تو اچھا. تو برلاس کی شاعری جبر کے خلاف سینہ سپر ہونے اور ستم پیشہ قوتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے. جس طرح وہ خود کسی کو اندیشے، وسوسے یا مصلحت کو دل میں جگہ دینا منافقت خیال کرتے تھے، اسی طرح ان کی شاعری میں یہ منفرد خصوصیات پائی جاتی ہیں. جہاں تیشہ کرب کی ہر غزل کے وجود سے ان کا خون جگر رشتہ دکھائی دیتا ہے، وہاں حقائق کے اظہار میں ہر قسم کی مصلحت سے بے نیاز ایسی شخصیت کے خد و خال ابھرتے نظر آتے ہیں جسے قومی شعور پیدا کرنے کا جنون ہو گیا ہے. جیسے قومی شعور پیدا کرنے کا جنون ہو گیا، اس کا یہ مقصد نہیں کہ برلاس کی شاعری میں پروپیگنڈا رہ پا گیا ہے یا ان کی شاعری میں مقصدیت غالب آ گئی ہے، بلکہ ان کا اندرونی کرب اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ قومی وحدت کو نقصان پہنچانے والے مفاد پرستوں کی یلغار کو روکنے کی خاطر شاعری کو وسیلہ بناتے ہیں. تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے جتنے بھی شعر اور شاعری میں جو بھی غزل پیش کی ہے، اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ آنکھیں ہیں سرخ، ہونٹ سیاہ، رنگ زرد ہے، ہر شخص جیسے میرے قبیلے کا فرد ہے. تو پاکستان کے اندر جو صورتحال اس وقت تھی آج بھی وہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. تو انہوں نے اس دور میں یہ باتیں کہیں، لیکن انہوں نے جو مشاعرے کیے ہیں ان کے حوالے سے مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ برلاس جیسے حساس شاعر نے اپنے گرد و پیش کی دنیا میں طمانینت کا فقدان اور نفس نفسی کا عالم جہاں ان کی روح میں کوحرام برپا کرنے کا موجب بنا، وہاں مثالی معاشرہ قائم کرنے میں ہماری جد و جہد کی بے ثمری نے ان کو شکست خاطر کیا. لیکن اس سفر میں حقیقی منزل تک پہنچنے سے قبل اتنی بہت سی اذیتیں سہنے کے باوجود وہ حوصلہ نہیں ہارے، بلکہ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ پہلے ہر شخص گریبان میں اپنے جھانکے، پھر بسط شوق کسی اور پہ تنقید کرے. تو مجھے جہاں تک یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جہاں بھی مشاعرہ کرتے تھے جس اہتمام سے کرتے تھے، جس محبت سے کرتے تھے، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں صرف اس وقت گجرات کے اس مشاعرے کا احوال ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کہا کہ نظامت آپ کریں گے. میں نے کہا میں کر لوں گا، لیکن مقامی لوگ وہ کہنے لگے جناب یہ حق تو ہمارا ہے. تو لہٰذا گجرات کے حصے میں ان کی نظامت آئی اور ہم گئے. اب جب میں پہنچا تو ناصر کاظمی سے آخری ملاقات میری ہوئی ہے. ناصر کاظمی اپنے بیٹے حسن سلطان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. ابھی شباب کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا تھا، یہ وہ دور تھا. اور ناصر کاظمی بہت کمزور نظر آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی چال ڈھال، ان کا انداز وہی فاتحانہ سا انداز تھا. تو یہ جو مشاعرہ ہوا اس میں فیض احمد فیض صدارت کر رہے تھے اور بہت سے شعراء جیسے ندیم قاسمی، قطعی شفائی اور بہت سے شعراء. بہرحال وہ تفصیل مجھے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ انہوں نے جس انداز سے اس مشاعرے میں اپنا کردار ادا کیا کہ وہ ہر صورت میں یہ چاہتے تھے کہ
مشاعرے میں جو بات کہی جائے وہ ترسیل فکر کا مقصود ان کے پیش نظر تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے اور اب جو صورت حال ہے اس میں کس طرح انہیں زندگی بسر کرنی چاہیے. تو یہ جو صورت حال پیدا ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہنا چاہیے کہ یہ بات جب کہی ہے کہ اب نوح نہیں جو ہمیں کشتی میں بٹھا لے، اب نوح نہیں جو ہمیں کشتی میں بٹھا لے، ورنہ کسی طوفان کے آثار تو سب ہیں. تو یہ ہے مرتضیٰ برلاس ان کی فکر. تو لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ احمد ندیم قاسمی، قطیر شفائی، مرتضیٰ برلاس، کلیم عثمانی، یہ دور بڑا بھرپور تھا، زرخیز تھا شاعری کے اعتبار سے. کلیم عثمانی، مظفر وارثی، شہزاد احمد، حفیظ صاحب، وحید الحسن ہاشمی، خورشید رضوی، مشکور حسین یاد، امجد اسلام امجد، عطاء الحق قاسمی، خالد احمد، کرامت بخاری، روحی کنجاہی، نجیب احمد، احمد نقی، عقیل روبی، حسن رضوی اور بہت سے دوسرے شعراء لاہور کی تقریبات میں ملتے رہے اور ان مشاعروں میں وہ پہنچے. تو جب کہ بہت پہلے قیام جہلم کے دوران میں مفصل کے شعراء سے ملاقات رہا کرتی. مزید وقت گزرنے پر نئی نسل کے شعراء اور بساط شعر و سخن پر قدم رنجہ ہوئے. ان میں خواتین کی تعداد کافی ہونے کے علاوہ معیاری شعر تخلیق کرنے کا ہنر آزما رہی تھی. ان میں بہت سی خواتین ایسی تھیں کہ جن کے نام میں اگر لوں تو ایک لمبا سلسلہ شروع ہوگا. مثلا پروین شاکر، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، عرفانہ عزیز، نسیم اختر اور خواتین بہت سی جن میں کہنا چاہیے یہ شہناز مزمل، در نجف زیبی، رخشندہ نوید، صغرا صدف، نیلم احمد بشیر اور بہت سی جوان سال شاعرات اعلیٰ تخلیقات پیش کر رہی تھیں اور اب بھی وہ پیش کر رہی ہیں. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ جو صورتحال مجھے میرے پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ مرتضیٰ برلاس نے لالا موسیٰ، منڈی بہاؤالدین، ساہیوال، پہاڑی وغیرہ میں مشاعروں کا اہتمام کیا، خلوص اور محبت سے یاد رکھ کر بلایا. یہ مشاعرے اتنے کامیاب رہے کہ ہر شاعر کی خواہش ہوا کرتی کہ اسے بلایا جائے. مرتضیٰ برلاس کا ذوق انتخاب بھی منفرد رہا. وہ خود بھی انقلابی اور بلند آہنگ لب و لہجہ رکھنے کے سبب مشاعروں میں داد پاتے رہے. ان کے تحت اللفظ پڑھنے کا انداز کچھ انہی سے مخصوص رہا. وہ سرکاری افسر ہونے کے باوجود جس طرح کھل کر نقد و نظر پر مبنی گفتگو کرتے، اسی طرح غزل میں بھی لگی لپٹی رکھے بغیر اظہار خیال کرنا ضروری سمجھتے تھے. لیکن مرتضیٰ برلاس نے مجھے بتایا کہ جب تک وہ ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کے عہدے پر رہے، لاہور کے بعض شعراء ان کو فون کرتے یا لکھتے کہ مشاعرے میں ہمیں بلایا جائے. بلاتے اور ان کو معقول اعزازیہ دیا جاتا. لیکن جب وہ بحیثیت سیکرٹری محکمہ مال لاہور آ گئے تو ان شاعروں کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ان سے ملاقات کرتے، کسی تقریب میں بلاتے. ظاہر ہے کہ یہ رویہ مرتضیٰ برلاس کے دل پر شاخ گزرا. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مشاعروں کو ایسے لوگوں نے نقصان پہنچایا جو مشاعروں میں شرکت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، خوش آمد کرتے ہیں، سفارش ڈھونڈتے ہیں. دوسرے لفافہ کلچر کو متعارف کروایا گیا اور معاوضہ بڑھانے تک تگ کی گئی. یہاں تک کہ اعلیٰ معیار کی شاعری کا تعلق ہے وہ کسی شہر میں نہیں بلکہ مفصل میں بھی تخلیق پا رہی ہے. یا
ہمارے مشاعروں کی روایت مضبوط بنیادوں پر استوار تھی، لیکن آج کل دوسرے شعبوں کی طرح مشاعرہ بھی زوال پذیر ہے۔ دو چار اس کے برعکس بھارت میں مشاعرہ کامیاب ہے اور لوگ بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں، مگر وہاں غزل میں کلاسیکی رنگ و آہنگ پایا جاتا ہے، ترنم پر زور ہے اور مشاعرہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے مرتضیٰ برلاس نے یہ مشاعرہ جو گجرات کا ہے کو پیش کیا، تو وہاں بہت سے شعراء تھے، سب نے داد سمیٹی، اور اچھا فیض صاحب بڑے شاعر ہیں، لیکن ان کا پڑھنے کا انداز جو ہے وہ بڑا کمزور رہا، اس لیے کہ انہیں پرواہ نہیں تھی، وہ بڑے کہنا چاہیے اپنے انداز میں غزل ایک یا دو یا تین غزلیں سنا دیا کرتی زبانی، لیکن وہ جو انداز ہے جو ندیم قاسمی کے ہاں ہے یا اسی طرح سے دوسرے شعراء کے ہاں، کہ وہ باقاعدہ لوگوں کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی غزل پیش کرتے رہے۔ تو یہ ہماری روایت تھی جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ پسند آئی یا نہیں، بہرحال میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ یادداشت اب کمزور ہوتی جا رہی ہے، بقول ناصر کاظمی بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو سب یاد نہیں۔ تو مجھے جو بھی یاد ہے یا جو میں نے کہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح آج میں نے مرتضیٰ برلاس کی زیر نگرانی جو مشاعرے ہوئے ہیں ان کا احوال آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔